بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ کے ابھی کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں جو کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ان کا بھی رپلائی کروں گا، ویڈیو کے اندر ہی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ کافی سارے دوستوں کے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ اس دفعہ سرگودا یونیورسٹی میرٹ کو کیسے کیلکولیٹ کرے گی، میرٹ کیا ہوگا، مطلب میرٹ کیلکولیشن کا فارمولا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ تو میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تمام لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اگر ہو سکے تو اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کر دو، کیونکہ میں آپ کے لیے اگر تھوڑی بہت ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کرو مجھے بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میری خود کی بھی تھوڑی بہت پرسنل لائف ہے۔ آپ لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتا دو، سر ہمیں وہ بتا دو۔ پلیز مجھے سر مت کہو، میں آپ کا سینئر ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے سینئر کہہ لو، سر کہہ لو، سینئر کو سر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، سینئر جو ہوتا ہے وہ ایک سمجھو بھائی کی طرح ہوتا ہے، آپ مجھے بھائی کہہ لو لیکن سر مت کہو، ابھی میری سر والی فیلنگز نہیں آتی مجھے، اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ کا جو کمنٹس سے موسٹلی میں پڑھ رہا تھا ابھی، تو موسٹلی جو مجھے کمنٹس دیکھنے کو ملے وہ یہ تھے کہ اس دفعہ سرگودا یونیورسٹی میں میرٹ کیلکولیشن کیا ہوگی، میرٹ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا، کیسے کس بیس پر کیلکولیٹ کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں ہمیں ویڈیو جو ہے بنائی جائے۔ دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ سرگودا یونیورسٹی میں دو طرح کی لسٹیں لگتی ہیں، ایک ہوتی ہے مارننگ کی اور دوسری ہوتی ہے سمجھو ایوننگ کی۔ اب مارننگ کی بھی 3 لسٹیں لگتی ہیں، ایوننگ کی بھی 3 لسٹیں لگتی ہیں۔ پہلی لسٹ میں آلموسٹ وہ جتنے اسٹوڈنٹس ان کو لگتا ہے کہ ہمیں اتنے اسٹوڈنٹ مارننگ میں رکھنے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ دین ایوننگ میں رکھنے ہیں، وہ ان کی لسٹیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ان اسٹوڈنٹ کا میرٹ بنتا ہے تو وہ کس بیس پر بنتا ہے، تو آپ لوگوں کو شاید یہ بات جو ہے موسٹلی سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں گاؤں میں موجود ہوں، یہاں پر شاید آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو دکھائی دے رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوا میں کچھ نہ کچھ سنائی دے رہا ہوگا آپ کو، اس کو اگنور کرو آپ لوگ، ٹھیک ہے، کیونکہ گاؤں میں اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ جو میرٹ کی کیلکولیشن ہے وہ جسٹ اور آپ کے ایف ایس سی مارکس کی بیس پر آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ آلموسٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں یونیورسٹی آف سرگودا کے، نہ تو وہ کسی سے ٹیسٹ لے رہا ہے، نہ ہی وہ لائٹ ٹیسٹ کنسیڈر کر رہا ہے لا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یو سیٹ ٹیسٹ جو کہ ایچ ای سی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر آپ لوگ یونیورسٹی کسی بھی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یو سیٹ ٹیسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یو سیٹ ٹیسٹ ضروری تھا اوور آل، ایچ ای سی نے کہا تھا، لیکن اس دفعہ سرگودا یونیورسٹی 2021 میں آپ سے یو سیٹ ٹیسٹ بھی نہیں لے رہی، اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جیسے کہ انجینئرنگ ہو گئی یا فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ ہو گئے یا جو فیشن ڈیزائننگ کے ہو گئے، ان کے تھوڑے بہت جو ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں، باقی آلموسٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، ایون ڈی پی ٹی اور فارم ڈی کے بھی جب ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا اس ٹائم ہم نے جسٹ اوپن میرٹ پہ ہی سلیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارا میرٹ بنا تھا، ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس دفعہ بھی آلموسٹ وہی ہے، کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ٹیسٹ لے رہے ہیں، باقی اوور آل جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کو میرٹ پر آنے کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہے، جسٹ کیا ہوگا آپ کے جو ایف ایس سی کے مارکس ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی یعنی کہ آپ کو میرٹ بیس پر نہیں نہ آنے کے لیے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کے ایف ایس سی کے مارکس اچھے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا اس فیلڈ کے اندر جو ہے ایڈمیشن ہو جائے گا یا میرا اس فیلڈ میں مجھے اپلائی کرنا چاہیے، کیسے میرا میرٹ بنے گا، تو آپ لوگوں کے اگر ایف ایس سی کے مارکس اچھے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن ظاہری طور پر 100% آپ کی کنفرمیشن ہے، آپ کو ایڈمیشن جو ہے مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا میرٹ لو ہے، آپ کے مارکس کم ہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی بہت ساری چینجز آنی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بہت سارے حالات دیکھنے ہیں یونیورسٹی میں، ایسے حالات کہ جب میرٹ آسمان کو چھو رہا ہوگا، حقیقت کی بات ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ لو خود سے کہ نمبر کتنے آئے ہیں اسٹوڈنٹ کے، بہت میکسیمم مارکس ہیں اسٹوڈنٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرا ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس دفعہ ایک تو میرٹ جائے گا کہاں، اکثر اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے ہیں کہ 2021 میں میرٹ سرگودا یونیورسٹی کا کس سائڈ پر جائے گا، اوپر جائے گا، نیچے آئے گا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، تو یہ ابھی تک میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ میں اپنی پریڈکشن دے سکتا ہوں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس کے جن کے مارکس آئے ہیں ان کے مارکس سن کے تو مجھے لگتا ہے میرٹ بہت زیادہ ہائی جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی میرٹ کی جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اور جو میرٹ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپلائی کرنے کے لیے منیمم آپ کے پاس 60% مارکس ہونے چاہیے،
اگر آپ کے پاس 60% مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہو سرگودا یونیورسٹی میں، لیکن اگر آپ کے 60% مارکس نہیں ہیں تو آپ اپلائی بھی آلموسٹ ایلیجیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میرٹ کی کیلکولیشن ہے وہ جسٹ آپ کے ایف ایس سی مارکس پر ہے، کنسیڈر کیے جائیں گے، لیکن کچھ فیلڈز ایسے ہیں جیسا کہ بی ایس انگلش، اس میں آپ کے کیا ہوگا، بی ایس انگلش میں آپ کا اگر جتنے مارکس آئے ہیں آپ کے ایف ایس سی میں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس مطلب جتنے آپ کے مارکس آئے ہیں ایف ایس سی میں اور جتنے آپ کے مارکس آئے ہیں انگلش میں، ان تمام کو ایڈز کرتے ہیں آپ کا، اس بیس کے اوپر جو ہے میرٹ بنتا ہے۔ تو ابھی تک یعنی کہ کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کو کوئی یونیورسٹی آف سرگودا آپ سے انٹری ٹیسٹ وغیرہ لے۔ کچھ ڈپارٹمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے بی ایس انگلش، اس کا تھوڑا بہت اور رولز ہیں، انجینئرنگ کے بھی اور رولز ہیں، اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جیسے کہ لا ہے، اس کا لیٹ ٹیسٹ ہوگا آپ کے ایڈمیشن پروسیجرز کے لیے۔ باقی جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی ابھی تک یعنی کہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، جیسے کہ بی ایس کیمسٹری، بی ایس فزکس، بی ایس سوشالوجی، بی ایس میتھس، بی ایس اردو، بی ایس فوڈ سائنسز، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، ڈی پی ٹی، ان میں سے ابھی تک بھی کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس نہ یونیورسٹی ٹیسٹ لیتی ہے، نہ یونیورسٹی کا کوئی ریٹن ٹیسٹ ہے، نہ یونیورسٹی آپ سے کچھ سنتی ہے، وہ جسٹ آپ کو اوپن میرٹ کے اوپر سلیکٹ کرتی ہے۔ جو مارکس آپ کے ایف ایس سی کے ہیں آپ نے اپنے فارم میں فل کرنے ہیں، جو آپ کے مارکس آ جائیں گے، اگر آپ کا میرٹ بنتا ہے تو وہ آپ کو یونیورسٹی کال کریں گے یا میسج کریں گے، دین وہ آپ کو بلا لیں گے۔ تو امید ہے یہ بھی آپ کا جو ہے کنسیپٹس کلیئر ہوا ہوگا۔ اب اکثر دوستوں کا اسی ویڈیو کے اندر ہی میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارننگ اور ایوننگ میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے اوپر، حالانکہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مارننگ میں میرٹ بنتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے، اگر آپ کا ایوننگ میں میرٹ بنتا ہے تو کیا ڈیفرنس ہے۔ مارننگ اور ایوننگ میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے، جسٹ آپ کی فیس سٹرکچر میں فرق ہے اور آپ کی ٹائمنگ میں فرق ہے۔ فیس سٹرکچر میں اس لیے کہ اگر آپ کا مارننگ میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ کی فیس نارمل ہوگی، اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ہائی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ میرٹ پر آئے ہو۔ ایوننگ والے بھی میرٹ پر ہی ہوتے ہیں، وہ سیلف انہانس کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اس کا بھی ایک میرٹ ہے۔ تو جب آپ مارننگ میں آؤ گے آپ کی فیس سٹرکچر ایک تو کم ہوگی، جیسا کہ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کو فار ایگزامپل آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بی ایس کیمسٹری میں، مثال دے رہا ہوں، مثال ایگزامپل، باقی ایسا ہو نہ ہو اس چیز سے مجھے نہیں پتہ، مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے بی ایس کیمسٹری میں مارننگ میں، تو اگر مارننگ کی فیس ہے 30,000 روپے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کا ایڈمیشن مارننگ میں ہوا تو آپ کی فیس کتنا ہے، 30,000۔ اسی طرف اگر دوسرے بندے کا مارننگ میں نہیں آتا نام، ایوننگ میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کی فیس ہوگی 30 سے وہ 40,000 بھی ہو سکتی ہے، وہ 45,000 بھی ہو سکتی ہے، وہ 50,000 بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ڈیفرنٹ فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے ڈپارٹمنٹ کی، کون سے ڈپارٹمنٹ کی کتنی فیس رکھتا ہے، کتنی ایڈمیشن فیس رکھتا ہے، کتنی لائبریری فیس رکھتا ہے، کتنی فنڈز فیس رکھتا ہے، کتنی نیوز کی فیس رکھتا ہے، کتنی کمپیوٹر لیب کی فیس رکھتا ہے، یہ ساری یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرا کویشچن تھا ٹائمنگ والا کہ مارننگ اور ایوننگ کی ٹائم میں کیا ڈیفرنس ہے، مارننگ اور ایوننگ کی ٹائم میں بھی ڈیفرنس ہے۔ اگر مارننگ کی کلاس فار ایگزامپل 8 بجے شروع ہوتی ہے تو ان کو 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر ایوننگ کی کلاس لیٹ شروع ہوتی ہے، 10 بجے شروع ہوتی ہے تو ان کو 3-4 بجے جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے۔ باقی ایسا کوئی بھی کنسیپٹ نہیں ہے کہ مارننگ اور ایوننگ میں کوئی ڈیفرنس ہے۔ مارننگ اور ایوننگ میں صرف اور صرف جو ڈیفرنس ہے وہ ہے فیس سٹرکچر کا اور ٹائمنگ کا۔ فیس سٹرکچر میں فرق بھی آپ کو بتا دیا، ٹائمنگ کا بھی آپ کو کنفرم ہو گیا، اور اس کے علاوہ باقی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ آپ کے سبجیکٹ سیم ہوں گے، آپ کے ایم سی کیو سیم ہوں گے، آپ کے پیپرز سیم ہوں گے، آپ کی بکس سیم ہوں گی، آپ کے ٹیچرز سیم ہوں گے، آپ کے کلاس روم سیم ہوں گے، آپ کی کمپیوٹر لیب سیم ہوگی، آپ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھو گے سرگودا یونیورسٹی کے، چاہے مطلب مارننگ والے ہو یا ایوننگ والے، ایون کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے۔ باقی جسٹ یہی دو ڈیفرنس ہیں، ایک فیس سٹرکچر کا ڈیفرنس ہے اور ایک جو ڈیفرنس ہے وہ ہے آپ کی ٹائمنگ کا، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فیس سٹرکچر مارننگ کی تھوڑی کم ہے جبکہ ایوننگ کی تھوڑی کیا ہے، زیادہ ہے۔ مارننگ والے جلدی جائیں گے جلدی چھٹی ہوگی، ایوننگ والے لیٹ جائیں گے لیٹ چھٹی ہوگی، یہی فرق ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے ہی مطلب اس کو مکسچر بنایا ہوا ہے، یا کوئی ایسی بلا کی چیز ہے مارننگ اور ایوننگ۔ اکثر لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ مارننگ اور ایوننگ میں کیا فرق ہے، مارننگ اور ایوننگ، میرا اگر مارننگ میں ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا، ایوننگ میں ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا، اس چیز کو مکس مت کرو، ٹھیک ہے، یہ مکس نہیں کرنا، آپ نے سمجھو اس بات کو، ٹھیک ہے۔ مکس کر دیا نا ایسے
پھر ادھر سے کچھ بھی نہیں آنا. ویسے میرے خود کے بھی کنسیپٹ اتنے نہیں ہوتے پڑھائی میں, پتہ نہیں میں یوٹیوب چینل پہ کیسے آ گیا اس چیز کا مجھے بھی نہیں آئیڈیا. تو اگر آپ کی ہیلپ ہو رہی ہے میری وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سورس بنایا آپ کے لیے, تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے, مجھے بھی کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ڈریمز پورے کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سرگودا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروائے. پھر آؤ بھائی سے ملو, انشاءاللہ گلے لگ کے ملیں گے بھائی, ٹھیک ہے. جتنے بھی یعنی کہ آپ لوگ جونیئرز ہی ہو نا, تو ٹریٹ کھلانا مجھے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا سرگودا یونیورسٹی میں, تو میرے لیے ایک ٹریٹ لازمی رکھنا کینٹین پہ, ٹھیک ہے. اگر کینٹین والی ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل پر پڑی ہوئی ہے, آپ لوگ کینٹین والی ویڈیو بھی دیکھ لو کہ میں نے سرگودا یونیورسٹی کا کینٹین بھی دکھایا ہوا ہے. اتنا مہنگا کینٹین نہیں ہے, بریانی کی پلیٹ کتنے کی ہے, 200 روپے کی ہے. وہ بھی مجھے کھلا دینا, لیکن صبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ویسے میں بریانی پسند تو نہیں ہے مجھے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھا لیں گے, یا مجھے چائے پلا دینا. ٹریٹ تو بنتی ہے یار. اگر آپ لوگ یونیورسٹی سرگودا میں ہو نا, تو ملنے ضرور آنا. وہی بات, فارمیسی ڈپارٹمنٹ 4th ایئر 8th سیمسٹر سرگودا یونیورسٹی میں آپ کو ملوں گا. ابھی تو میں ادھر ہی ہوں, ٹھیک ہے, ایک آدھے دن کے لیے, اور ہاسٹل جاؤں گا. ابھی پیکنگ وغیرہ ہو گئی ہے, لیکن میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. گھر میں ملا ہوں سب سے, مطلب کہ فیملی وغیرہ سے مل کے, اپنے طوطے کو اٹھا کے وہ بیٹھا ادھر آ گیا کھیتوں میں اپنے میں. تو امید ہے جو آپ کو یہ والا جو کنسیپٹ تھا کہ بھائی میرٹ کیسے بنے گا مارننگ اور ایوننگ کا, لسٹیں کیسے لگیں گی مارننگ ایوننگ, ان میں کیا ڈیفرنس ہے, اس چیز کو آپ پلیز مکس مت کرو. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر آپ لوگ مکس کر بیٹھے اس چیز کو, تو آپ لوگ شاید ٹینشن میں ہی جاؤ گے. ابھی آپ کے پاس تھوڑی ٹینشن ہے نہ, تو آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. دیکھو, صرف آپ لوگ سرگودا یونیورسٹی میں اپلائی نہ کرو اس ٹائم, آپ لوگ ہر یونیورسسٹی میں اپلائی کرو. جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ایڈمیشن اوپن ہے, اپلائی کر دو یار. چلان فیس پے کر دو. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مطلب کہ اسٹوڈنٹس بہت غریب ہوتے ہیں, خاص کر جن کے مارکس زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں. مطلب کہ میں خود اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں کہ بہت ہی غریب اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, جن کے یعنی کہ ان کے والدین یعنی کہ فیس پے کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. قابل تو ہوتے ہیں, مطلب ان کا دل بھی کرتا ہے ہمارے بچے بھی پڑھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی, افورڈیبلٹی نہیں ہوتی دوسرے الفاظ میں. تو اس لیے کوشش کریں, ایسی یونیورسٹیز میں سرچ کریں, انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, آپ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن تلاش کریں. کسی نہ کسی اچھی یونیورسٹی میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے, سرگودا یونیورسٹی بھی کوئی اچھی, مطلب اتنی بری یونیورسٹی بھی نہیں ہے, بہت اچھی یونیورسٹی ہے. پیارا ماحول ہوتا ہے, پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے, اور رینکنگ کے حوالے سے بھی سرگودا یونیورسٹی آلموسٹ فرسٹ نمبر پر آتی ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں سے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو کویسچنز آ رہے ہیں, میں ان کو ریگولرلی جو ہے, میرے پاس دوسرا موبائل ہے, یہ میں نے بھائی سے لیا تھا, یہاں پر میں آپ کے سارے کمنٹس جو ہیں اسکرین شاٹس لے کر پڑھ رہا ہوں, اور آپ تک ویڈیوز پہنچا رہا ہوں کسی نہ کسی طرح. تو اگر آپ تک ویڈیوز پہنچ رہی ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی سپورٹ کرو, چینل کو سبسکرائب, شیئر, کامنٹس کرنا مت بھولے. اور یہ بھائی طوطے کی طرف سے بھی سلام, اور اس کی طرف سے بھی سبسکرائب کر دیں, اور گھنٹی کو بھی دبا دیں, تاکہ آپ تک ہر ویڈیو جو ہے پہنچتی رہے. آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ پتہ نہیں یہ ویڈیو کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے, ابھی تک برداشت کر لو, کوئی نہیں مسئلہ. مطلب آپ کے لیے اگر ویڈیوز انفارمیشنز والی آ رہی ہیں نا, تو یار مجھے پتہ ہے آپ لوگ سیڈ ہو, بار بار کہہ رہا ہوں, آپ لوگ سیڈ ہو, آپ لوگ پریشان ہو. مجھے ایک رات دوست کا میسج آتا ہے ایسے انسٹاگرام پر, میں نے لنک دیا ہوا اپنا ڈسکرپشن میں, اس کا انسٹاگرام پر میسج آتا ہے کہ سر میں بہت پریشان ہوں, میرے سر میں درد رہتا ہے, مجھے نیند نہیں آتی, میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں, یار مارکس کم ہے, میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا, میں کدھر جاؤں گا سر, پلیز گائیڈ کریں مجھے. تو میں نے اس کو کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے مارکس کم کیوں آئے. تو میں نے اس کو سمجھایا, اس کو تھوڑا بہت گائیڈ کیا کہ آپ ٹینشن نہ لو, امید ہے انشاءاللہ آپ کا کسی یونیورسٹی میں نا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو وہ پھر بھی رو رہا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا, لیکن وہ اس ٹائم تو سمجھ گیا, اب مجھے اس کا نہیں پتہ کہ وہ کس سچویشن میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ہو سو آپ کو ویڈیو کا ٹاپک کلیئر ہوگا. اگر ویڈیو پھر بھی اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے, تو جو بھی لگ رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں, جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی. آپ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.